میں ساجد کے گھر کے اس چھوٹے سے کمرے میں بھی آ کر بہت زیادہ پرسکون تھا۔ ساجد میرے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا، میری بہت دل جوئی کرتا رہا۔ اس نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار تھا۔ ساجد ایک ایسا انسان تھا جس کے بارے میں بلا شبہ یہ بولا جا سکتا تھا کہ ایسے دوست جس بھی انسان کو ملے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ خیر، کافی رات ہو گئی تو ساجد نے یہ کہا کہ اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ ساجد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک میں سوچوں میں ڈوبا رہا۔ میری آنکھوں میں نیم غنودگی سی چھا گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی کیفیت میں اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے مجھے کوئی مخاطب کرنا چاہتا ہے، جیسے کوئی مخاطب کر رہا ہو۔ آواز نہایت ہی واضح اور بہت تیز تھی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دروازہ بھی بند تھا، کھڑکی بھی بند تھی۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ دوسری یا تیسری بار آواز آئی تو میری نگاہ اس پینٹنگ پر پڑی جو ایک بھیکارن کی تھی، ایک تصویر جسے میں نے اس دن دیکھا تھا، جس کی آنکھیں غربت اور افلاس کی کہانی سنا رہی تھیں۔ اس وقت یہ آنکھیں نہیں تھیں، عجیب آنکھیں تھیں، یہ شوا کی آنکھیں تھیں۔ چہرہ بھی وہی تھا، صرف آنکھیں بول رہی تھیں، اور میں چونک کر بیٹھ گیا۔ تب بھیکارن کے سوکھے ہونٹ مسکرا اٹھے، لکیریں بول رہی تھیں، نقش زندہ ہو گئے تھے۔ میں سحر زدہ سا ان آنکھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر ان ہونٹوں سے ایک آواز نکلی، وہ شوا کے علاوہ کسی اور کی نہیں تھی۔ آنکھوں میں اس وقت بے تحاشا شوخی تھی اور ان سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے کہا، اور وہ ہم کو چھین لیں گے، اور وہ مجھے تم سے دور کر دیں گے، وہ ہم سے سب کچھ چھین لیں گے شاذل۔ میں نہیں جانتی شاذل کیا ہوگا، میں نہیں جانتی۔ محبت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا شاذل، ہم نے تو شروع سے ہی دکھ اٹھائے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے دکھ تو ہمارے پیچھے ہی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو چاہ کر دنیا کا بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر یوں ہے تو شاذل، پھر ہم نے محبت کیوں کی؟ ہمارے دل میں محبت کے پھول کیوں پھوٹے؟ محبت تو خدا کا گھر ہے نا، اور اس گھر میں جو آگ لگاتے ہیں، کیا اللہ ان کو گناہ نہیں دیتا؟ ہم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نا، میں تو بچپن سے تمہیں دیکھتی آ رہی ہوں، اور یہ محبت بچپن کی ہے۔ مجھے نہیں پتا شاذل، یہ اتنی بری بات تو نہیں ہے۔ شاذل نے کہا، نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اور ایک دم اچانک ہی اس تصویر کے ہونٹ پھیکے پڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ آنکھیں ہٹ گئیں، اور تصویر کے ہونٹ جو تھے وہ تصور غائب ہو گیا۔ ایک دم سے ان آنکھوں سے سرخ سیاہی بہنے لگی، اور پھر وہ سارے نقوش مٹ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھیکارن کی تصویر بھی مٹ چکی ہے۔ میں تصویر کا بگڑتا حلیہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ ان لکیروں نے ایک شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ شاید وہ دوبارہ اس تصویر میں ابھرے گی، لیکن اس بار جو چہرہ فریم میں نمودار ہوا وہ شوا کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس چہرے کو میں نے پہچان لیا تھا۔ یہ غلام سبان کا چہرہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں کی گرفت میں مجھے جکڑ لیا ہے، اور وہ بہت زیادہ غراہٹ کے الفاظ میں بولا، اور تم مسلسل انحراف کر رہے ہو، تم اپنی زندگی کے لیے بدترین راستے منتخب کر رہے ہو۔ تمہیں کہا گیا تھا نا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرو، اس کے دل میں اپنے لیے بے وفائی کا احساس پیدا کرو۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک نفرت سی اٹھی، اور میں نے غراتی آواز میں کہا، غلام سبان، غلام تو ہے، میں نہیں ہوں۔ نہ تیرا غلام ہوں، نہ تیرے آقا ناظم ارسلان کا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ تو ہوتا کون ہے مجھے میری مرضی کے خلاف مجبور کرنے والا؟ میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا۔ میں اپنی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جو اپنے آقا سے کہہ دو، مجھے جتنی تکلیفیں دینی ہے دے دیں، مجھے جتنے دکھ پہنچانے ہیں پہنچا لیں، مجھے کسی نقصان سے ڈر نہیں لگتا۔ غلام سبان بدستور غضب ناک نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد یہ لکیریں خاموشی سے مٹ گئیں، اور اسی جگہ بھیکارن کی وہی تصویر ابھری جو پہلے موجود تھی۔ یہ عجیب و غریب ڈرامہ سا تھا جس کو میں نے دیکھا، اور یہ عجیب و غریب ماجرا ساجد کے گھر میں ہو رہا تھا۔ اس بیچارے کو تو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور رات کے اس پہر مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی دنیا میں خاموشی سے سو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، اور میرا بھی وہاں پر
ساجد کے گھر میں دل لگ گیا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ شرم آتی تھی جب میں ساجد کے گھر میں کھاتا پیتا تھا۔ میری تربیت ایسی نہیں تھی۔ میں نے ساجد سے یہ کہا کہ ساجد میں بھی کوئی نوکری ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اور ان دنوں میں ساجد بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ پھر ایک جگہ سے ساجد کو کال آئی۔ ساجد جب وہاں پر گیا تو اس نے انٹرویو دیا، وہ انٹر پاس تھا، اس کے باوجود اس کو کلرک کی نوکری مل گئی۔ میں نے ساجد سے یہ کہا کہ میں بھی نوکری کرنا چاہتا ہوں، جس پر ساجد نے مجھے یہ کہا کہ تم ایک ذمہ دار ہو اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایک کلرک کی نوکری کرو، تمہارے لیے تو کوئی شان و شوکت والی نوکری ہونی چاہیے۔ تبھی میں نے ساجد سے یہ کہا کہ میرا مذاق مت اڑاؤ، تم مجھے ذمہ دار کہہ کے میرا مذاق اڑا رہے ہو، اور مجھے اس غلیظ نام سے مخاطب مت کرو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں کسی ذمہ دار خاندان کو نہیں جانتا، میں ایک ایسا انسان ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک مفلس ترین انسان ہوں، یقین مانو میں بھی نوکری کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میں بالکل بھی خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تبھی مجھے ساجد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی درخواستیں دے دو، جیسے ہی تمہارے معیار کے مطابق کوئی نوکری ملے گی تو ضرور تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں بھی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ بہت مخلص دوست تھا، ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا تھا اور میرا بہت زیادہ احترام بھی کرتا تھا۔ میں نے بھی سنجیدگی کے ساتھ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اتنے دنوں میں شعا اور ناظم ارسلان کی طرف سے کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی ایک دم ایسا ہوا کہ میں تلخ حقیقتوں میں پھر سے کھو گیا۔ میں شعا کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا۔ پھر میں نے اخباروں میں بہت سے اشتہار دیکھے اور درخواست دے ڈالی۔ تبھی ایک دن ماجد چچا، جو کہ ساجد کے والد صاحب تھے، میرے پاس ایک لفافہ لے کر آئے اور میری طرف لفافہ بڑھا کر کہتے، بیٹا یہ تمہارے نام پر کوئی لفافہ آیا ہے۔ میں نے خاموشی سے وہ لفافہ لے لیا اور یہ سوچنے لگا کہ شاید تقدیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز تھیں، میں بہت زیادہ عجیب نظروں سے اس لفافے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے لفافے کو کھولا تو میری ایک درخواست کا جواب تھا۔ ابھی کوئی نوکری نہیں آئی تھی، یہ درخواست پوسٹ باکس کی طرف سے آئی تھی۔ خیر میں بتائے ہوئے پتے پر جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی نوکری مل جائے، میری زندگی میں بھی کوئی کروٹ آ جائے اور برے دن گزر جائیں۔ صرف ماجد چاچا اور ساجد ہی تھے جن کے ساتھ میں یہاں تک رہتا تھا۔ اگلے دن ساجد مجھے ویگن کے ذریعے اس جگہ پر چھوڑ کر آیا۔ کافی عجیب و غریب جگہ تھی، کافی فاصلہ طے کیا میں نے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے، بالکل دو قسم کے عجیب و غریب علاقے لگ رہے تھے، لیکن کچھ مکانات وہاں پر تھے اور کچھ پرانی آبادی بھی لگ رہی تھی اور کچھ مکانات ابھی تعمیر ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک عجیب و غریب عمارتیں تھیں۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو ایک شخص نظر آیا۔ میں اس شخص کے پاس گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شخص جیسے کوئی بھینسیں لے کر آ رہا ہے کہیں سے۔ میں نے اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، وہ رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ گھر نمبر 718 کس طرف ہے بھائی؟ 718 ہمیں نہیں معلوم صاحب۔ ارے یار تمہارا علاقہ ہے اور تمہیں ہی نہیں معلوم، تم تو مجھے ادھر کے ہی لگ رہے ہو۔ دیکھو یہ سامنے 614 نمبر گھر ہے، مجھے 718 نمبر گھر پر جانا ہے صاحب۔ ادھر تو دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر زمینیں آباد ہوا کرتی تھیں، کوٹھیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن سب کوٹھیاں ختم ہو گئیں۔ یہ علاقہ صرف اور صرف کھنڈرات پر مبنی ہے۔ وہ عمارت جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کا کیا نمبر ہے؟ میں نے دور نظر آنے والی عمارت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، پھر خود ہی چونک پڑا۔ وہاں اس عمارت کی دیوار کے اوپر 718 لکھا نظر آ رہا تھا۔ غالباً کسی نے کالے رنگ سے بہت بڑا کر کے 718 نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اور میں نے کہا چلو میری مشکل تو حل ہو گئی۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا وہ دیکھو سامنے 718 لکھا نظر آ رہا ہے۔ وہ سامنے دیکھنے لگا اور پھر بولا صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہاں تو برسوں سے کوئی نہیں جاتا، وہ تو کھنڈرات کا علاقہ ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ صاحب ہم 10-12 سال سے یہاں پر رہتے ہیں، وہاں تو آج تک انسان تو کیا کبھی کوئی چڑیا بھی نظر نہیں آئی، تم صرف ایسی ہی باتیں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ خیر میں نے کافی زیادہ فاصلہ طے کیا اور اس طرف بڑھنے لگا جس عمارت کی دیوار کے اوپر 718 نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب جگہ تھی، کافی دور ہٹ کر وہ جگہ تھی۔ چلو جو بھی تھا، آخر کار میں اس عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ دیواروں پر بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے جبکہ گیٹ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ عمارت کے دروازے پر ٹوٹا گیٹ دیکھ کر میری تو ساری امیدوں پر جیسے اوس سی پڑ گئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کبھی کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں کسی کو مخاطب کر سکوں۔ شاید جس دور میں یہ عمارت بنی تھی اس دور ڈور بیل کا رواج نہیں تھا۔ تبھی
بلوں کے اندر ایک ٹوٹی سی نیم پلیٹ نظر آئی جس کے اوپر رضا شیخ لکھا نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اندر کیسے جاؤں، تبھی میں نے اس عمارت کے دروازے پر دستک دی، 2 سے 3 بار دستک دی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ بہت دقیانوسی عمارت لگ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایک بوسیدہ سی آواز آئی، ایسا لگا جیسے کوئی کھانسا ہے اور کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو دروازہ کھلا اور دروازے پر دستک دی تو وہاں پر موٹی مٹی کی ایک تہ تھی۔ دوسری دستک پر اندر سے آہٹیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو شخص میں نے پہلی دفعہ دیکھا، جو مجھے نظر آیا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک خوف کا احساس پیدا ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی شخص تھا۔ چہرے کے اوپر جھریاں تھیں، ضرورت سے زیادہ لمبا اور دبلا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھ کر مجھے ایک نحوست کا احساس ہونے لگ گیا۔ اس کی ٹھوڑی بہت زیادہ عجیب اور چوڑی بدنما سی تھی، بہت موٹے ہونٹ تھے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے بہت بدتمیزی سے مجھے یہ کہا، کیا ہے؟ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنے ذہن پر قابو ڈالا اور اسے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر رضا شیخ صاحب سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے میں بدستور کرختگی تھی اور اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے اسے یہ اگلے لمحے وہ لفافہ دکھایا اور کہا کہ مجھے یہاں پر نوکری کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ تبھی اس نے اپنے منحوس چہرے سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ سامنے چلے جاؤ، تمہیں ایک راہداری نظر آئے گی، اس کا آخری کمرہ ہے۔ میں نے اسے کہا جی بہت شکریہ، اور میں اس عمارت میں آگے بڑھتا گیا۔ بہت دور تک پھیلی ہوئی ایک راہداری تھی جس میں ہر جگہ اینٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا آخری کمرہ جہاں پر میں جا کر رکا، دروازہ بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بہت زیادہ نرم آواز آئی، آ جائیے، اندر آ جائیے۔ جیسے میں کمرے میں آہستہ قدم لے کر داخل ہوا تو اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ایک صاف ستھرا کمرہ، وہاں پر قالین بچھا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر بہت خوبصورت کرسیاں جڑی ہوئی تھیں اور دیوار کے اوپر بہت ہی زیادہ خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور سامنے ایک کرسی کے اوپر بھاری بھرکم شخص سفید لباس میں شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس نے میرا جائزہ لیا اور گہری سانس لے کر بولا، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو آپ شاذل ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ ارے بھائی، اس کو میری جادوگری مت سمجھیں، میں نے ہی آپ کی درخواست کے جواب میں آپ کو یہ لفافہ بھیجا تھا۔ دراصل جس طرف یہ عمارت ہے اس طرف کم ہی لوگ آتے ہیں۔ آپ کی درخواست دیکھی تو میں چونک پڑا اور آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ آئیے بیٹھیے اور یہاں پر آرام فرمائیے۔ راستے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کی باتوں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات بھی کرے۔ ہاں، یہ الفاظ اصل میں فراغت میں بیٹھے ایک شخص کے منہ سے نکلیں تو اچھے لگتے ہیں۔ تبھی میں وہاں پر بیٹھ گیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ جی، میں اسی درخواست کے جواب میں یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے نوکری کی نوعیت بتا دیجئے اور تنخواہ کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس عمارت میں کام نہیں کرنا، یہاں سے دور ایک اور آبادی ہے، وہاں پر جانا ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نواحی گاؤں ہے جہاں پر آپ کو نوکری کرنی ہوگی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ باقی باتیں آپ میرے سے نہیں پوچھیں گے، آپ کو میں ایک پتہ دے دوں گا اور نہ ہی وہاں پر جا کر آپ میرا کوئی ذکر کریں گے۔ وہاں پر آپ کو نوکری بھی مل جائے گی اور آپ کو کام بھی سمجھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد رہی بات آپ کی تنخواہ اور باقی باتیں، وہ سارے معاملات ہم تب طے کریں گے اگر آپ نے نوکری کے لیے حامی بھری۔ وہ جگہ یہاں سے دور ہے۔ کل دوپہر 12 بجے تک مجھے آپ نے 2 صورتحالوں میں جواب دینا ہے۔ یا تو آپ انکار کریں گے یا آپ تیاری کر کے آئیں گے اور آپ کو اس جگہ پر روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات سنتے چاہیے، 8,000 روپے کھانا پینا، رہائش اور اس کے علاوہ کوئی اضافی اخراجات ہوں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہ آفر تو کافی زیادہ شاندار تھی اور تنخواہ بھی مناسب تھی، اس کے علاوہ رہنے سہنے کا بندوبست بھی تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہاں سے واپس آیا، عجیب و غریب باتیں میرے ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ میں نے ساری صورتحال آ کر ساجد اور ماجد چچا کو بتا دی۔ ساجد اور ماجد چچا نے جب یہ سنا کہ نوکری لاہور سے بھی دور ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چھوڑو، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی لاہور میں تمہیں کوئی نوکری مل جائے گی،
تم کیوں اتنی دور جانا چاہتے ہو؟ تبھی میں نے ساجد کو یہ کہا کہ ایک دفعہ مجھے یہاں پر کام کرنا شروع تو کرنے دو، اگر یہ مجھے جگہ پسند نہ آئی تو میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں اس طرح سے بیکار نہیں رہنا چاہتا۔ دیکھو ساجد، تمہارے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، لیکن اب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، مجھے بالکل بھی نہ روکو، اگر وہ نوکری میرے بس کی نہ ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم کر لو۔ میں نے ساجد سے یہ کہا کہ دیکھو یار، اس نوکری کے بہانے مجھے دل لگانے کا موقع بھی مل جائے گا، ورنہ اگر میں بیکار رہا تو میرا ذہن ہر وقت منتشر ہوتا رہے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو نا کہ میں کن مراحل سے گزر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رضا شیخ نے مجھے ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پر بسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ مجھے لاہور سے کوئی 80 کلومیٹر دور ایک آبادی میں پہنچنا تھا۔ یہ آبادی قدیم تھی، اس کے بارے میں مجھے کچھ خاص معلومات نہیں تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا اور آخر کار مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں 2 حویلیاں موجود تھیں، جس کا پتہ دیا گیا تھا ایک چوڑی پتھریلی پگڈنڈی کے ساتھ مجھے وہاں پر جانا تھا۔ وہ ایک بہت زیادہ قدیم اور پرانی حویلی تھی، جس کے دونوں اطراف خوبصورت کھیت بکھرے ہوئے تھے، بہت خوبصورت کھیت پھیلے ہوئے تھے، اور دونوں کناروں پر پتھروں کی حسین پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھیں اور ان میں پانی رواں دواں تھا۔ میں اس حویلی کے راستے پر چل پڑا۔ جیسے میں حویلی کے راستے پر پہنچا، وہ حویلی بہت زیادہ بوسیدہ اور بد رونق تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ ایک گیٹ لگا ہوا تھا جس کے نیچے سرخ اینٹوں کی ایک پوری لائن بچھی ہوئی تھی، جو کہ اس حویلی کا فرش تھا، اور صحن میں پیپل کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کے پیلے سوکھے پتے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس عمارت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ یہ تو بہت زیادہ عجیب و غریب اور بھیانک سی عمارت لگ رہی ہے۔ تبھی وہی بھیانک بدصورت شکل والا نوکر میرے سامنے آیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو اس عمارت میں بھی تھا، یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ میں اس کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی وہی بدتمیز آواز ابھری، کیا ہے؟ میں نے اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے شیخ حیات سے ملنا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ حویلی کا پچھلا حصہ ہے، تم دوسری طرف جاؤ، دوسری طرف گھوم کر جاؤ، وہ حویلی کا اگلا حصہ ہے، اس طرف تمہیں شیخ حیات مل جائے گا۔ یہ حصہ پیچھے کا تھا، گھوم کر دوسرے سے مت جاؤ، یہ پرانی حویلی ہے، شیخ صاحب نے تمہیں نئی حویلی میں ملیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بدبخت، اس کی صورت دیکھ کر تو مجھے ویسے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ منحوس یہاں پر بھی کیسے آ گیا؟ خیر، پھر میں اس کھنڈر نما حویلی کے دوسرے حصے میں چلتا گیا۔ وہ جگہ عجیب و غریب تھی۔ جیسے میں دوسرے حصے میں آیا، وہ حصہ بہت مختلف تھا، بہت زیادہ خوبصورت طرح سے وہ حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر بھی ایک گیٹ لگا ہوا تھا، اور وہ حویلی اچھی خاصی صاف ستھری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت پھول تھے چاروں طرف، اور بہت شاندار گھاس بھی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک دم سے میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ ایسا لگا کہ کسی نے مجھے پکارا ہے، جیسے میرا نام کسی نے لیا ہے۔ میرے تو حلق میں آواز اٹک گئی۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، دودھ جیسا سفید رنگ، بہت لمبے بال، گالوں پر پڑتے 2 ڈمپل، بہت زیادہ خوبصورت چہرہ، بہت زیادہ خوبصورت لباس پہنے ایک لڑکی سامنے کھڑی ہوئی تھی، جس کے رخساروں میں گڑھے پڑ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ حسین لڑکی تھی۔ اتنی حسین لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے انداز میں بولی، اور اس نے مجھے کہا، آئیے جناب، ادھر آئیے۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ آپ ڈر گئے نا؟ بہت مزہ آیا آپ کو ڈرا کر۔ چلیے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے مذاق سے آپ ڈرے تو صحیح۔ جی، میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے شیخ حیات صاحب سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ پہلے ہم سے تو مل لیجئے، میرا نام نوشین شیخ ہے، اس نے بہت زیادہ ہنستے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے اتنی زیادہ خوبصورت اور ہنسنے والی لڑکی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ آپ شاذل صاحب ہیں نا؟ ارے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ دیکھ لیجئے جناب، ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ہم بہت ذہین لوگ ہیں، آپ بہت زیادہ ذہین لوگوں میں آئے ہیں، اب آپ بھی ذہین لوگوں میں رہیں گے تو بہت زیادہ ذہین ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس طرح سے ہنس ہنس کر میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آپ تو نوشین شیخ صاحبہ ہے نا؟ اب آپ کو نوشین کہوں یا نوشین شیخ صاحبہ کہوں؟ جو مرضی کہہ لیجئے، آپ کی مرضی، وہ بولی، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہت ہی عجیب سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ اچھی خاصی خوبصورت جوان لڑکی، جس کو دیکھ کر کسی کے دل میں بھی محبت کے
آثار جاگ اٹھیں، کسی کا بھی دل دھڑک اٹھے، اور بہت زیادہ معصوم تھی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کتنی زیادہ معصوم اور خوبصورت ہے، اور اس طرح سے بات بات پر پاگلوں کی طرح ہنس دیتی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک راہداری میں سے گزر رہی تھی، سامنے ایک کمرے پر جا پہنچی اور کمرے کا دروازہ کھول کر بولی، لیجئے جناب، اپنے مہمانوں کو وصول کیجئے، انہیں شیخ حیات سے ملنا ہے۔ میری نگاہ سامنے پڑی تو مجھے ایک دفعہ پھر شدید جھٹکا لگا۔ عجیب سی بات تھی، وہی شخص بالکل اسی انداز میں، اسی لباس میں، سفید لباس پہنے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ شیخ حیات نہیں بلکہ شیخ رضا تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولے، ہیلو مسٹر، آپ مسٹر شاذل ہیں نا؟ میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ بولا، آپ کی ملاقات تو نوشین صاحبہ سے ہو ہی گئی ہوگی۔ اگر نوشین نے تمہیں تنگ نہیں کیا تو سمجھ لو تم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، اور اگر نوشین کسی کو تنگ نہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ نوشین ہے ہی نہیں۔ وہ ہنس کر بولی، گویا تم اپنا کام دکھا چکی ہو، اب آپ اپنا کام دکھائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بالکل بھی نہیں، تمہاری موجودگی میں آپ کی موجودگی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ پہلے ان سے بات کر لیجئے۔ تبھی وہ ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی اور بدستور میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہاں پر ہوں ہی نہیں، میں آپ کی کسی بات میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، آئیے شاذل، براہ کرم بیٹھیے۔ آپ کو یقینی طور پر حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں رضا شیخ کا ہم شکل ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جناب آپ شیخ صاحب ہی ہیں۔ ہم شکل اتنے زیادہ بھی ہوتے ہیں، ہم دونوں بھائیوں کو دیکھ کر اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے کہ شیخ حیات کون ہے اور شیخ رضا کون ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اصل میں مجھے رضا نے ساری بات بتا دی تھی آپ کے بارے میں۔ سارے معاملات بھی طے ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ یہاں کام کر لیجئے، جو بھی مسائل درپیش آئیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ جی بہتر، آپ کو یہاں رہنے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بس مجھے بتا دیجئے کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا ہوگا۔ تبھی نوشین بولی، نہیں ڈیڈی، مجھے اعتراض ہے۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پتہ نہیں یہ کس مزاج کے انسان ہے، ابھی تک تو یہ مسکرائے بھی نہیں ہے۔ کم سے کم بندہ ایک دفعہ مسکرا تو دیتا ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو لوگ اچھی شکل و صورت کے ہوتے ہیں ان کا دل بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ڈیڈی دیکھیے نا، یہ تو ایک بار بھی نہیں مسکرائے۔ میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکوں گی؟ بھئی تم ان کی اچھی استاد بنو گی اور ان کو ہنسنا بھی آ جائے گا۔ ہاں ڈیڈی، میں ضرور کوشش کروں گی کہ ان کے اس خوبصورت سے چہرے پر مسکراہٹ بھی لا سکوں۔ میں نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی اور بہت زیادہ شوق اور چنچل لڑکی تھی۔ شاید اس کی عمر ہی ایسی تھی کہ وہ اس عمر میں اتنی ہی لڑکیاں شوق اور چنچل ہوتی ہیں۔ پھر شیخ حیات نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، پھر باقی ذمہ داریاں تمہاری ہیں نوشین۔ آئیے جناب، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں۔ وہ اٹھی اور میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں نے اپنا چھوٹا سا اٹیچی اٹھایا۔ وہ ایک شوق اور شریر لڑکی تھی، شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پوری حویلی انتہائی خوبصورت تھی۔ میرے لیے جس کمرے کا بندوبست کیا گیا تھا وہ بھی بہت قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ یہاں پر ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی۔ تبھی ایک دم سے وہ بولی، یہ آپ کا کمرہ ہے، یہاں پر آپ کو رہنا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تبھی ایک دم سے میرے ذہن میں اس منحوس اور بدصورت نوکر کا خیال آیا۔ اگر شیخ رضا اور شیخ حیات دونوں جڑواں بھائی ہیں تو کیا وہ بدصورت نوکر بھی کوئی جڑواں بھائی ہے جو ایک یہاں اور ایک وہاں پر تھا؟ تبھی ایک دم سے نوشین بولی، دیکھیے مسٹر شاذل، میرے لیے یہاں پر ایک عجیب سا نوکر رکھا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی کمپیوٹر ہے، اس کو جو بھی کام کہیں وہ فوراً سے کر دیتا ہے، لیکن میں نے ڈیڈی سے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی کمپیوٹر نہیں چاہیے، مجھے ایک انسان چاہیے، مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے انتہائی گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی مجھے صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے یہاں پر ملازم رکھا گیا تھا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کیا میری نوکری صرف یہی تھی؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا تو نوشین بولی، جناب آپ کو یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا، بالکل میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کروں گی۔
ہاں البتہ مختلف کھیل آپ کے ساتھ ضرور کھیلا کروں گی. آپ کو پتہ ہے مجھے تتلیاں بہت زیادہ پسند ہیں اور مجھے تتلیاں پکڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے. لیکن تتلیاں تو پکڑنے سے مر جاتی ہیں نا، تو مر جائیں، آخر وہ اتنی پیاری کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر بھی میں ان انتہائی حسین دکھنے والی تتلیوں کے پیچھے رہتی ہوں. وہ جب بھی مجھے نظر آتی ہیں مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں. میری بات سننے کے بعد اس کے حسین چہرے پر جیسے اداسی سی چھا گئی اور وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی. ایک بار پھر میں سر کھجا کے رہ گیا تھا. بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میرے ذہن کو پریشان کر رہی تھیں. فرض کیا کہ رضا شیخ حیات کا بھائی ہے، یہ دونوں جڑواں ہیں، مگر وہ منحوس ملازم وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ بھی جڑواں ہے؟ عجیب و غریب سی باتیں میرے ذہن میں تھیں. پتہ نہیں اس کو دیکھ کر مجھے اتنی نفرت کا احساس کیوں ہوتا تھا. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میری زندگی تو جیسے بالکل تبدیل سی ہو رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری کوئی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے. ایک عجیب سا ماحول تھا وہاں پر، لیکن جو بھی ہے اس عجیب سے ماحول میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی. یہ پرسرار حویلی بھی بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اس سنسان ماحول میں بھی ایک دلکشی تھی، ایک سکون تھا. ابھی تک میں یہاں کل 3 افراد کو دیکھ چکا تھا، یعنی ایک وہ منحوس ڈرائیور وہ منحوس نوکر جس کا مجھے نام ہی نہیں پتا، اس کے علاوہ شیخ حیات، اور ایک وہ حسین لڑکی جو خود کو نوشین شیخ کہتی تھی. کس قدر معصوم اور نفیس طبیعت کی مالک تھی. لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی کیا وہ سب درست تھا؟ در حقیقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیسا ماحول تھا. اس کے باپ نے ایک نوجوان لڑکی کے لیے ایک نوجوان نوکر کو کیوں رکھا؟ کیا صرف اس کے دل جوئی کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ رہے؟ عجیب سی بات تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہر بات کا جواب ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا. تبھی شام کو کمرے میں ایک نوکرانی آئی. وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں چائے تھی اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ کی ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی. میں ابھی چائے پی رہا تھا. شام کے تقریباً 6 بج گئے تھے. تبھی نوشین میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ باہر کا موسم تو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تتلیاں جگہ جگہ پر پھولوں پر رقص کرتی پھرتی ہیں، اور آپ خاموشی کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. چلے اٹھے میرے ساتھ باہر آئیں. تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لیے کوٹھی کے مغربی حصے میں لے گئی. وہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ تھی. وہاں پر دور دور تک گھاس کے قالین بچھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت چہرے تھے. بہت زیادہ خوبصورت پھول بکھرے ہوئے تھے. ہر طرف ایک خوبصورت منظر تھا. آسمان پر کالے بادل بھی چھائے ہوئے تھے اور انہی بادلوں اور انہی پھولوں کے درمیان سب سے خوبصورت چہرے والی وہ لڑکی جو بہت شوخی کے ساتھ ان پھولوں میں بھاگتی دوڑتی تھی اور جگہ جگہ سے تتلیوں کو ڈھونڈ رہی تھی. کبھی بار بار ان کو ہٹاتی تھی، کبھی بار بار ان کو پکڑتی تھی اور ان کے پیچھے خود بھی بھاگ رہی تھی. وہ بہت ہی زیادہ معصوم اور خوبصورت تھی. اس کے سنہری بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور جب وہ مسکراتی تھی تو اس کے رخسار میں پڑتے گڑھے اس کو اور بھی زیادہ حسین کر دیتے تھے. تبھی ایک دم سے وہ میری طرف آئی اور کہنے لگی، آپ یقین کیجئے شاذل، آج سے پہلے مجھے اتنا اچھا کبھی بھی نہیں لگا. آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی خوش نہیں ہوئی جتنی میں آج خوش ہوئی ہوں، اور آپ بھی یہاں پر میرے ساتھ ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. اوہو سوری، میں تو اپنے کاموں میں مصروف تھی. میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں جب بھی اس باغ میں آتی ہوں اور ایسے موسم میں ان تتلیوں کو دیکھتی ہوں. آپ تھک گئے ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیے اور کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ یہ دوبارہ سے میرے کمرے کے پاس آئی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی. وہ بہت زیادہ بے تکلف سی تھی. وہ میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتی تھی جیسے وہ مجھے عرصے سے جانتی ہے. رات 8 بجے کے قریب کھانا آ گیا. یہ کھانا بھی خاصا پر تکلف تھا. مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کھانے اور چائے وغیرہ میں شریک نہیں کرتے. بہرحال میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ لوگ انتہائی نرمی سے اور محبت سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے. شیخ حیات کی تو خیر دوبارہ میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بار بار یہی لڑکی جس کا نام نوشین تھا وہ میرے سامنے آ جاتی تھی، اور 1 سے 2 بار میں نے اس ملازمہ کو دیکھا تھا جو میرے لیے چائے اور کھانا لے کر آتی تھی. آخر اس گھر میں صرف یہی لوگ رہتے ہیں؟ اس کے بعد دوسری طرف وہ نوشین بار بار جو میرے سامنے آ جاتی تھی. آخر باقی لوگ کہاں پر ہوں گے؟ بہت سے عجیب و غریب سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے. لسنرز، کیا شاذل نوشین سے ملنے کے بعد شعاع کو بھول پائے گا؟
کیا نوشین شاذل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گی؟ کیا شاذل اس کی خوبصورتی سے اور اس کی بے باک باتوں سے بہل جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ، جو کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ساتھ ساتھ دیتے رہا کریں۔ آپ کو جن زادی ناول کیسا لگ رہا ہے؟ ویسے یہ ایک بہت ہی زیادہ پرسرار ناول ہے، میں بھی اس کو پہلی دفعہ ہی پڑھ رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس میں ابھی آگے بہت سے ایسے پرسرار اور ڈراؤنے واقعات ہیں جن کو سن کر آپ لوگوں کا دل بھی دہل جائے گا۔ کل تک ضرور انتظار کریے گا جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ کے لیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے ہارر اردو سینٹر چینل پر آپ لوگوں کو اسی طرح سے پرسرار اور خوفناک دل فریب ناول سننے کو ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔